سوال ہے کہ جی دنیا میں اس وقت مسلمان شدید بدنام اور ذلیل و خوار ہیں، ان حالات میں ہم اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں؟ اسلام کو ہمیشہ مسلمانوں سے الگ کر کے پیش کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک قوم ہے، وہ انسان ہے، انسانوں کے اوپر اچھے اور برے حالات آتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، انسانوں کے مابین یہ نشیب فراز جب سے دنیا بنی ہے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مسلمان بھی ایک زمانے میں کم و بیش 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں علم اور حکمت یہ سب ان کے دروازے کے اوپر دست بستہ کھڑے ہوتے تھے، وہ دور گزر گیا۔ تو اس وجہ سے اسلام ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس کو ماننے والا نہ ہوتا تب بھی وہ ایک حق تھا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک آپ اسلام کو اس کی اصل کے لحاظ سے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہم مسلمانوں ہی کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ اس کو الگ کر کے خدا کی کتاب کو لوگوں تک پہنچائیے۔ قرآن مجید نے یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ آپ کو غیر مسلموں کے سامنے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے پیغام پہنچانے کے لیے مجھے ان تک پہنچا دو، ان کی زبانوں میں ترجمہ کیجئے۔ قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے مرتب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے ضرورت کے لحاظ سے شائع کیجئے، اس کو بولا ہوا لوگوں تک پہنچائیے، اس کو لکھا ہوا لوگوں تک پہنچائیے۔ اس کے بعد قرآن جانے اور وہ جانے، آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ کل اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے اپنے زمانے کو پیغام پہنچایا، اور فرمایا یہی قرآن ہے جو آئندہ بھی یہ پیغام پہنچاتا رہے گا۔ یہ نذیر للعالمین ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ دونوں معاملات کیے ہیں، یعنی اپنے ہاں بھی لوگوں تک اس کو پہنچنے سے روک رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں دوسری جگہوں پر بڑے ذوق شوق سے لوگ ناظرہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس وقت بھی پارے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کسی آدمی سے، پڑھے لکھے آدمی سے بھی پوچھئے کہ آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ آپ خدا کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ لیں، ہوں گے اس کا موقع تو نہیں ملا۔ یہ قرآن مجید نہ اپنوں تک پہنچا ہے نہ بیگانوں تک پہنچا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ اس کی وجہ شاید یہ جی کہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو پھر اب نیکیاں جب مل رہی ہیں تو پھر سمجھنے کی زائد ضرورت ہے۔ قرآن مجید نیکیاں دینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے خود جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیتوں پر لوگ غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو وہ شکل دے دی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ آج یاسین ہو آساں بمیری، کہ اس کی یاسین پڑھ کے آپ اپنی موت آسان کر لیتے ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ تو اس زندہ کتاب کو نہ صرف یہ کہ پڑھنا چاہیے خود سمجھ کر، بلکہ یہی کتاب ہے جس کو دنیا کی ہر زبان میں ہمیں لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اور پھر آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ قرآن کس طرح سے دلوں کی تسخیر کرتا ہے اور کس طرح ان کو قریب لاتا ہے۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید، اور جو قرآن مجید کو سمجھ لیتے تھے ان کو پھر دین سکھاتے تھے۔ یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے خدا کے پیغمبروں کا۔ تو خدا کی کتاب کو خود بھی پڑھیے اور خدا کی کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ جی